السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم حاضرین، ناظرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے طالب علم کی شان سے متعلق جو مضامین آپ کے روبرو پیش کی جا رہی ہیں، گزشتہ اور پیوستہ، اس کی یہ آخری کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ علم کا حاصل کرنے والا اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، ان کی ایک بات ابھی ذہن میں آتی ہے، وہ اس مضمون سے ہی متعلق ہے، اس لیے وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہی کسی مرید نے کہا کہ جی، ہمارے شیخ تو ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے ایسے ایسے مریدین عطا کیے اور یہ مقامات عطا کیے، اور حضرت اس پر خاموش رہے۔ اب اتنی خاموشی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش آ گئی۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین، عام نیکیوں کی نیکیاں مقربین کے حق میں سیئات کا درجہ رکھتی ہیں۔ جی ہاں، جب بڑوں کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے ناز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی خود پسندی میں شامل ہے کہ دوسرے نے تعریف کی اور آپ خاموش رہے، اسے روکا کیوں نہیں؟ چنانچہ آزمائش کے طور پر ان پر قبض کی کیفیت آ گئی، سب کیفیت ختم ہو گئیں، جس کی وجہ سے آپ کئی دن روتے رہے۔ اللہ نے جو ہے ان پر ایسا ایک غم کا سا ماحول ان پر جو ہے مسلط فرما دیا کہ آپ نے
اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے میرے مالک، میری کس غلطی کی وجہ سے یہ کیفیتیں بند ہو گئیں، آپ مجھ پر واضح فرما دیجئے۔ بالآخر آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ اس وجہ سے کیفیت پیش آئی ہے، اور اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے قریب ایک مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ جائیں اور ان طلباء سے دعا کروائیں، ان کی دعا کی برکت سے وہ چیزیں پھر آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ چنانچہ آپ صبح اٹھے اور اس مدرسے میں گئے۔ جب خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو ادب کی وجہ سے استاد بھی کھڑے ہو گئے اور شاگرد بھی کھڑے ہو گئے کہ خواجہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ خواجہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ آپ مجھے اللہ کا بڑا ولی سمجھ کر کھڑے ہو رہے ہو، اور میری حالت یہ ہے کہ مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ میں دعا کروانے کے لیے آپ حضرات کے پاس جاؤں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ حضرات کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں نے مل کر دعا کی، اور اللہ رب العزت نے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ کیفیت پھر واپس کر دیں جو ان کو پروردگار نے جو ہے عنایت فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ پروردگار عالم آج کی اس محفل میں ہماری حاضری قبول فرما لے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے، آمین۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں کہ عمل سب کے میزان پر، جب تلیں کہ عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میدان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اس وقت تک ہمیں علم کو حاصل کرنے کی کوششیں کرنی ہیں اور اپنے رب کو منانا ہے۔ پروردگار ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ عزیزو، بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ طالب علم کی شان سے متعلق جو مضمون چل رہا تھا وہ یہیں جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے روبرو دوسرے عنوان پر انشاءاللہ تصوف کے متعلق جو ہے مضامین آئیں گے۔ آپ سے تمام سے گزارش ہے کہ ان سنی ہوئی باتوں پر غور کریں، توجہ فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی جو ہے حالت کو بدل دے، ہمارے دلوں کے اندر سے تمام کثافتیں دور فرما دے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں پروردگار اپنا نور داخل فرمائے اور مرتدم تک کسی کا محتاج نہ بنائے۔ ایمان پر اور کلمہ طیبہ پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔